السلام علیکم ناظرین، اردو ورلڈ کینیڈا کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، جو معاشرہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہوتا ہے، جس کی بہت زیادہ فیسلٹیز اور لوگوں کو وہاں پہ معیار زندگی بہتر بنانے کا موقع ملتا ہے، وہاں پہ کچھ ایسے مسائل بھی آتے ہیں جو نئے آنے والے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں۔ تو ہم آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کو ڈسکس کرنے لگے ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ شخصیت میرے ساتھ ہیں۔ میرے ساتھ حمیرہ فلک ہیں۔ حمیرہ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ جی ناظرین، ہم آج حمیرہ سے بات کریں گے نئے آنے والے امیگرینٹس جو کینیڈا میں آتے ہیں، کسی شہر میں بھی آتے ہیں۔ ہم اسپیشلی آج کیلگری شہر کی بات کریں گی۔ حمیرہ یہاں کافی عرصے سے مقیم ہیں اور یہ بہت زیادہ سوشل ورک کرتی ہیں، یہ پالیٹکس میں بھی انوالو ہیں اور ان کی جو ہے بہت زیادہ نظر ہے کمیونٹی کے اوپر۔ یہ جس ادارے سے تعلق رکھتی ہیں یہ خود اپنے آپ کا تعارف کرائیں گی۔ جی حمیرہ، تو حمیرہ کیسی ہیں آپ؟ خیر خیریت سے؟ ٹھیک، تھینک یو امان بھائی۔ حمیرہ، سب سے پہلے آپ تعارف کرائیں کہ آپ کس ادارے سے آپ کا تعلق ہے اور آپ نئے آنے والے جو سیٹلمنٹ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو کیا مسائل جو آتے ہیں ان کو کیسے حل کرتے ہیں؟ ہاں جی بالکل، میرا بیسکلی امیگرینٹ اور سیٹلمنٹ، امیگرینٹس کی سیٹلمنٹ کے ساتھ نان پروفٹ ہے۔ آئی جسٹ ورک ایٹ دا پالیسی اینڈ سسٹم چینج لیول کہ جو چیزیں ہماری جو چیزیں ہمارے امیگرینٹس کے لیے، ایتھنو کلچرل کمیونٹیز کے لیے، ہم کس طرح سسٹم کو یہاں پہ بہتر بنایا جائے تاکہ ان کا جو انٹیگریشن کا اور جو سیٹلمنٹ کا جرنی ہے وہ ہم ایزی بنائیں۔ تو بیسکلی مائی ورک از اراؤنڈ دیٹ، ایڈوکیٹنگ فار ایتھنو کلچرل کمیونٹیز، پشنگ فار سم پالیسی چینجز، کریٹنگ اویئرنیس اراؤنڈ ایشوز جو ہماری کمیونٹیز کو امپیکٹ کرتے ہیں یہاں پہ۔ اس کے علاوہ ہاں جی، اور میرا ڈگری بھی کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں ہے۔ تو تو حمیرہ یہ بتائیے کہ ہم اسپیشلی ہماری اگر ایشین کمیونٹی کا ذکر کریں، کون سے مسائل زیادہ آپ کے آفس میں آتے ہیں جن کو حل کرتے ہوئے آپ کو پرابلم بھی فیس کرنے پڑتے ہیں، آپ کو لوگوں سے لائزن بھی کرنا پڑتا ہے اور ان کے مسائل حل کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے؟ امان بھائی، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی اسٹیج آف سیٹلمنٹ میں ہیں یہاں پہ، رائٹ؟ تو جو بالکل نیولی امیگرینٹس آئے ہیں ان کے ایشوز ڈفرینٹ ہوئیں گے ایز کمپیئر ٹو سمبڈی جو کہ یہاں پہ سیٹل ہوا ہے جن کو 5-10 سال ہو گئے، لیکن ایشوز آر دیر بٹ دے آر ڈفرینٹ۔ تو جو نیولی امیگرینٹس ہیں ان کو آبویسلی جاب فائنڈنگ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ پاکستان سے جب وہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان میں بہت اچھی جابس کریں، اور میں پاکستان اسپیشلی ساؤتھ ایشین کمیونٹی کی بات کر رہی ہوں، تو ان کو وہاں پہ وہ بہت اچھی جابس کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ آ کے کیونکہ ہمارا کریڈینشیل ایویلویشن کا جو سسٹم ہے وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ ان کو اس طرح کی جابس یہاں پہ ملتی نہیں ہیں، کیونکہ یہاں پہ اس طرح کی جاب لینے کے لیے آپ کے پاس کینیڈین ایکسپیرینس کا ہونا بہت ضروری ہے اور پھر ریفرنس کا ہونا ضروری ہے، کانٹیکٹس ہونے ضروری ہیں۔ تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر آبویسلی ان کو وہ جو اسٹرگل ہے شروع میں وہ بہت کرنا پڑتا ہے، اسپیشلی ان کو اپنے لیول کی جابس فائنڈ کرنے کے لیے۔ تو یہ تو بہت بڑا ایشو ہے، اس کی وجہ سے پھر باقی ایشوز ہو جاتے ہیں because if you are so involved in you get stuck in finding job that you really want to do and you don't end up finding it, then you are forced to do jobs that are not of that you don't want to do. For example, آپ odd jobs پہ چلے جاتے ہیں، رائٹ؟ اس کو ہم اسٹکی فلور فنومینا بھی کہتے ہیں کیونکہ بہت سے امیگرینٹس ایسے آتے ہیں جو آڈ جابس میں پھنس کے رہ جاتے ہیں اور پھر وہ پورا لائف اسے نکل نہیں پاتے کیونکہ ان کو راستہ کوئی دکھانے والا نہیں ہے، دیر ناٹ مینی مینٹورز اینڈ اسٹف لائک دیٹ۔ تو اس کی وجہ سے پھر ان کا جب وہ فائنینشلی حالات ان کے گھر کے ٹھیک نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں پھر وہ ایک مینٹل ہیلتھ پرابلمس بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ کلچرل بیریئرز بہت زیادہ ہے یہاں پہ، پھر ایک وہ کلچرل شاک ہے، پھر آپ جب یہاں پہ آتے ہیں ایک سوشل آئسولیشن بیکاز آف ویدر اینڈ آل آف دیٹ، وہ بھی ہے۔ اس کی وجہ سے پھر مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہو سکتا ہے، پھر جینڈر بیسڈ لائک ڈومیسٹک وائلنس کا بھی پرابلم ہو سکتا ہے۔ اگین اپنے اسکلس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کون سی یونیورسٹی جانا ہے وہ سارا کچھ میں بعد میں ڈیٹیل میں بتا دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے ناظرین، حمیرہ فلک میرے ساتھ ہیں، ہم بہت ہی دلچسپ گفتگو کر رہے ہیں۔ ہم آنے والے وہ تمام امیگرینٹس جو کیلگری میں آتے ہیں، کینیڈا کے کسی شہر میں آتے ہیں، اسپیسیفکلی ہم کیلگری کی بات کر رہے ہیں، تو آپ جب کیلگری میں آ چکے ہیں اور اگر آپ کو جاب کے ریلیٹڈ کوئی جینڈر وائلنس کے ریلیٹڈ کوئی ایشو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ ضرور حمیرہ فلک سے رابطہ کریں، ان کے ادارے سے رابطہ کریں، آپ کی ضرور یہ مدد کریں گے۔ میرے ساتھ حمیرہ فلک موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں کینیڈا میں نئے آنے والے لوگوں کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسپیشلی جب کوئی بندہ پاکستان میں کسی اچھے پروفیشن میں ہے اور بہت اچھی جاب کر رہا ہے اور جب وہ کینیڈا میں آتا ہے تو اس کو کون سا سب سے پہلے جو ہے وہ جاب کا مسئلہ فیس کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم حمیرہ سے پوچھیں گے کہ وہ نئے آنے والے بندوں کی کریڈینشیل ایویلیشن اور ان کی جاب میں کیسے ہیلپ کرتے ہیں۔ جی حمیرہ۔ ہاں جی، کریڈینشیل ایویلویشن کا تو یہی ہوتا ہے یہاں پہ کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اگر اپنی اسکلس کو اپ گریڈ کرنا ہے، کیونکہ یوزلی اگر آپ نے جاب ڈھونڈنی ہے تو اس کے لیے آپ کو
کینیڈین ورک ایکسپیرینس کا ہونا ضروری ہے موسٹ آف دا ٹائم. یہ نہیں ہے کہ آپ کو جاب نہیں ملے گی اگر آپ کے پاس کینیڈین ورک ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن یہ کہ پریفریبل ہے کہ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے اگر آپ اپ گریڈ کرتے ہیں اپنے اسکلس کو, تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی کالج یونیورسٹی جا رہے ہیں. تو میں اب یہ کہوں گی آپ کے پروگرام کے توسط سے لوگوں کو بہت غلط انفارمیشن دی جاتی ہے جب وہ یہاں پہ آتے ہیں, اسپیشلی ہم کیونکہ کیلگری سے کر رہے ہیں تو کیلگری کے لیے کہ بہت دفعہ ان کو یہ کہا جاتا ہے اگر آپ آئکوا سے اپنے ایویلویٹ کرا لیں تو آپ کو اس میں جاب فائنڈ کرنے میں ایزی ہو جائے گا یا یونیورسٹیز میں جانا. تو مجھے ایک تو بات یہ کلیئر کرنی ہے کہ ہر یونیورسٹی اور کالج کا تقریباً اپنا خود کا ایک علیحدہ طریقہ ہے آپ کے کریڈینشلس کو یا ایجوکیشنل سرٹیفکیٹس کو ایویلویٹ کرنے کا. تو اگر آپ آ رہے ہیں اور اگر آپ نے جاب فائنڈ نہیں کرنی ہے تو بالکل آئکواس ایک ہے, گورنمنٹ کا ادارہ ہے, آپ نے ان کو اپنے ڈاکیومنٹس بھیج دینے ہیں تو وہ پھر آپ کو ایویلویٹ کر کے بتائیں گے کہ پاکستان کی ایجوکیشن اور یہاں کی ایجوکیشن میں آپ کہاں پہ ہیں. اس کے بعد پھر آپ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اپ گریڈ کرنا ہے, آپ نے کون سے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے, آپ نے کون سی یونیورسٹی کے اندر دینا ہے, تو اس کے لیے بہت کیئرفل ہو جائیں. میں ضروری مینشن کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ڈپلوما کرنا چاہ رہے ہیں اسپیشلی تو آپ تھوڑا جو کالجز یہاں پہ بہت کالجز ہیں پر آپ تھوڑا اپنا ہوم ورک ضرور کر لیں کہ کس کی ڈگری یا کس کا ڈپلوما جو ہے اس کی ویلیو ہے ان دا جاب مارکیٹ. بیکاز موسٹ آف دا ٹائم جب لوگ ہائرنگ کرتے ہیں تو وہ بہت ہی ویل ریپیوٹیڈ کالجز کو ہی پریفر کرتے ہیں, اور خاص طور پہ اگر آپ نے کوئی ایسی جاب لینی ہے جیسی کہ آپ پاکستان سے کرتے آ رہے ہیں, رائٹ. تو اس کے لیے تھوڑا سا ہر کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ بہت سیٹلمنٹ ایجنسیز ہیں جن کے ایکچوئل اچھے پروفیشنلز جو کاؤنسلرز ہیں, کریئر کاؤنسلرز, وہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں ٹو موو ان دا رائٹ ڈائریکشن. بٹ آئی وڈ سے کہ ایک دم پریشر میں آ کے بہت جلدی کوئی جاب یا اگر جیسے جو آڈ جابس خاص طور پہ جو ہوتی ہیں ان میں جانے کی ضرورت نہیں, بیکاز ونس یو گیٹ اسٹک تو پھر آپ کا وہاں سے نکلنا پھر دوبارہ سے جاب فائنڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے ہمیرا, دیکھیں میں یہ سوال کروں, جیسے میں کینیڈا میں آیا 2019 میں آیا, سب سے بڑا جو مجھے مسئلہ فیس ہوا کہ مجھے کوئی کیریئر پاتھ نظر نہیں آ رہا تھا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس ملک کی کون سی ایسی ڈگری, کون سا ایسا پروفیشن اختیار کروں جس کی بنا پہ مجھے کیلگری میں یا کینیڈا میں کوئی جاب مل جائے. جیسے میرا پروفیشن میڈیا میں تھا تو میڈیا کے یہاں پہ جابس بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے. کیا نئے آنے والوں کو آپ کون سی ایک بہتر مشورہ دیں گے کہ وہ کون سی ڈگری, کون سا ڈپلوما, کون سا سرٹیفکیٹ کریں جس کی وجہ سے فوری طور پہ ان کو اور جاب نہ کرنی پڑے, اچھے جاب آفس کی ٹائپ کی مل جائے؟ امان بھائی, ایک تو وہی بات ہے کہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ آنسر تو نہیں ہے اس بات کا, رائٹ. اگر وہ آفس ایڈمن کا ہوتا ہے, اسی طرح ریٹیل کی جابس جیسے اچھی والی ہے, لائک ایم ٹاکنگ اباؤٹ, وہ بھی اویلیبل ہے. اس کے اراؤنڈ ابھی بہت سی آپ کو آپشنز مل جاتی ہیں گھر سے بھی, آن لائن بھی, آفٹر کووڈ اسپیشلی, رائٹ. یہ اگین یہ آپ کے انٹرسٹ کی بات ہے. اگر آپ میڈیا کی بات کرتے تو اب کیلگری میں بھی جیسے ایتھنک میڈیا ہے, رائٹ. اب آپ اس میں یہی ہے کہ تھوڑا سا پرسسٹنس چاہیے ہوتا ہے کہ آپ نے ٹرائی کرنا ہے, آپ نے والنٹیئر ان کے ساتھ کرنا ہے, کنیکشنز بنانے ہیں, رائٹ. تو ایونچولی یو وڈ بی ہائرڈ. اسی طرح مین اسٹریم میڈیا کے ساتھ بھی یہ ڈپینڈ کرتا ہے اگین کہ آپ کو اپنے اسکلس کو اپ گریڈ کرنا ہی ہے. تو آپ تھوڑا بہت اگر اپنے اسکلس کو اپ گریڈ کر لیں گے تو اس سے آپ کو ایک ایج مل جاتی ہے. تو وہ پھر جو آپ کے ریکروٹرز ہیں وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ دیر از سم تھنگ مور ٹو یور پروفائل, تو پھر آپ کو جاب تھوڑا ڈھونڈنے میں آسانی ہو جاتی ہے. لیکن اگین میں یہی بات آپ کو جو میں آپ سے پہلے کہہ رہی تھی کہ جاب جلدی کے ڈھونڈنے کے چکر میں کوئی ایسے کالج یا کچھ ایسے ادارے کے اندر ایڈمیشن نہ لے لیں جس کے بعد آپ پیسے بھی ویسٹ کر دیں یا آپ اتنا اسٹوڈنٹ لون بھی اٹھا لیں لیکن اس ڈپلومے کا بعد میں آپ کو کوئی فائدہ بھی نہ ہو. تو آپ کی بات کو میں ایڈ کروں گا کہ کوئی ایسے کالجز یہاں پہ ہیں, ہم کینیڈا میں بیٹھے ہیں, میرا یہاں پہ بھی ایسے کالجز ہیں جن کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں ہے. ریپوٹیشن تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ, بٹ یہ ضرور ہے کہ آپ سرچ ضرور کر لیں کیونکہ کچھ کالجز جو ہیں وہ ان کا جب ریکروٹرز جب ان کو دیکھتے ہیں تو ان کا ڈپلومے کی وہ ویلیو نہیں ہوتی ہے جو کہ عام کی ہے. تو یو جسٹ نیڈ ٹو چیک دا ریٹنگ آف اے سرٹن کالج, اس کے حساب سے پھر آپ جائیں. اور خاص طور پہ اگر اس کالج سے پہلے جو لوگ پڑھ گئے ہیں ہمیشہ سے ان سے کانٹیکٹ کرنا وہ بھی کافی ہیلپ فل ہو جاتا ہے. اچھا, میں اکثر لوگوں سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ والنٹیئر کریں پہلے. ہاں جی, والنٹیئر کرنا کتنا آسان ہے اور اس کی کیا آپشنز ہیں, کیسے والنٹیئر کسی ادارے میں لیا جائے؟ والنٹیئر کرنا تو خیر بہت آسان ہے کیونکہ والنٹیئر کے لیے تو خاص طور پہ جو ہمارا نان پروفٹ سیکٹر ہے ہمیشہ ان کو ضرورت ہوتی ہے لوگوں کی, رائٹ. تو اس سے یہ فائدہ یہ ہوتا ہے, ایک تو آپ کا کنیکشن بلڈ ہوتا ہے, دوسرے آپ کی جو نیٹ ورکنگ آپ کی بہتر ہوتی ہے. نیٹ ورکنگ از آل اباؤٹ کنیکشنز, بلڈنگ کنیکشن, بلڈنگ دا سوشل نیٹ ورک, جو کہ ایونچولی اٹ ول ہیلپ یو فائنڈ اے جاب. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, یہ ضرور کرنا چاہیے. اور دوسرا ٹو انڈرسٹینڈ دا سسٹم بیٹر, اور دوسرا ایک کینیڈین لائف کا ایکسپیرینس کرنے کے لیے آئی تھنک والنٹیئرنگ از سم تھنگ گڈ ٹو اسٹارٹ آف ود. اچھا, ایک بہت ہی انٹرسٹنگ جو ہے وہ کوشچنز ہوتا ہے ہمارے اسپیشلی پاکستان سے آنے والے لوگ, جیسے پروفیشنل ہیں, میں اپنی میڈیا کی بات کروں یا اور بھی کسی فیلڈ کے, وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ یار کینیڈا آیا جائے
اور اگر آیا جائے تو ان کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں, کیا ان کے لیے کون سا سٹی, کون سا شہر, کون سا پروونس سب سے کیا سجیسٹ کریں گی نئے آنے والوں کو؟ اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں آ رہے ہیں, رائٹ. اگر آپ آلریڈی اگر آپ اسکلڈ ورکرز میں آ رہے ہیں تو آپ کو پروونس بلا رہا ہے, آپ نے وہیں جانا ہے, پھر سال آپ نے وہیں رہنا ہے. اگین بٹ یہی بات ہے کہ جو زیادہ امیگرینٹس آتے ہیں وہ اربن ایریاز میں ہی وہ سیٹل ہوتے ہیں, بیکاز وی ڈو ناٹ ہیو اے لاٹ آف گڈ انفراسٹرکچر اویلیبل ان رورل ایریاز, جو ہمارے رورل کمیونٹیز ہیں کینیڈا کے اندر. تو جو سارا پریشر پڑتا ہے وہ ساری اربن ایریاز, بڑے سٹیز میں ہی پڑتا ہے, وینکوور, کیلگری, ٹورانٹو, آٹاوا, لائک ان شہروں پہ ہی پڑتا ہے. تو آبویسلی پھر امیگرینٹس کے پاس چوائس بھی نہیں ہے کہ ان کو ادھر ہی آ کے رہنا ہے. تو ان ٹرمز آف اپرچونیٹی اگین ڈیپینڈنگ آئل اینڈ گیس بیک گراؤنڈ ہے, ڈیفینیٹلی البرٹا از سم ویئر یو وڈ وانٹ بی. آئی ٹی ہے, پیپل پریفر اونٹیریو فار دیٹ, رائٹ. سو ڈپینڈ آپ کا انٹرسٹ کس جگہ پہ اور آپ کس پروفیشن میں آپ آگے جانا چاہتے ہیں, تو اس کے اکارڈنگلی آپ اپنا پروونس یا ایریا سلیکٹ کریں.